گوہر شاہی مرحبا۔ محمد احسان بٹ صاحب نے دبئی سے پوچھا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تمام لطائف کا کیا مقام ہے اور کس کس مقام پر جا کر کون سا لطیفہ کیا کام کرتا ہے؟ برائے کرم اگر یہ بھی عنایت فرما دیں تو اس ناچیز کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ہمارے سینے میں 5 لطائف ہیں۔ سینے میں الٹے ہاتھ پر لطیفہ قلب ہے اور سیدھے ہاتھ پر لطیفہ روح ہے۔ لطیفہ روح کے ساتھ خفی ہے اور لطیفہ قلب کے ساتھ سری ہے اور بیچ میں اخفا ہے۔ 5 لطائف سینے میں ہیں۔ ایک لطیفہ انا، جس کا مقام احدیت ہے، یہ وہاں کی مخلوق ہے جہاں اللہ تعالیٰ رہتا ہے۔ اور ایک جو ہے لطیفہ نفس ہے، جس کا تعلق ناسوت سے ہے۔ تو یہ 7 لطائف ہیں۔ لطیفہ نفس کی وجہ سے آپ کا دل دنیا میں لگا رہتا ہے۔ جب نفس پاک ہو جاتا ہے تو دنیا سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ جب دنیا سے دل اجاٹ ہو جاتا ہے تو حضور پاک کی حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ واقعی پرزن ہے، وہ قید خانہ اس لیے لگتی ہے کہ دل اچاٹ ہو جاتا ہے نفس پاک ہونے کے بعد۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے، مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان تو خوب عیاشی کر رہا ہے۔ مسلمانوں کے تو محلات جا کے دیکھو، دبئی میں، سعودی عرب میں، اور پاکستان کے وزیر اعظم ہاؤس ہی دیکھ لو۔ تو یہ مومن کے لیے کہا ہے کہ وہ قید خانہ ہے۔ نفس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ دل کا رخ دنیا کی طرف لگا کے رکھتا ہے، اور نور اگر آ جائے تو نور جو ہے وہ دل کا رخ اللہ کی طرف کر دیتا ہے۔ تو نفس کا کام آپ کے جسم میں یہ ہے کہ وہ آپ کو دنیا کی طرف گھسیٹے۔ جب یہ پاک ہو جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اگر تم کامیابی چاہتے ہو اللہ کے راستے میں تو قد افلح من تزکا، کامیابی مل جائے گی، اس نفس کو پاک کر لو، کیونکہ یہ تمہیں دنیا میں گھسیٹ رہا ہے۔ جب تمہیں دنیا میں گھسیٹنے والی چیز پاک ہو جائے گی تو اب اللہ کے راستے میں تم جاؤ گے تو تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ صحیح ہے نا؟ قلب جو ہے وہ تصوف میں سب سے زیادہ یعنی ضروری لطیفہ ہے۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ اگر انسان ایک کمرہ ہے، انسان کا باطن اگر ایک کمرہ ہے تو قلب اس کا دروازہ ہے۔ قلب جو ہے، ہاں، یعنی in other words the spiritual heart is the gateway to your inner being. The spiritual heart is the gateway to your inner being. تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے لطیفہ قلب کو بیدار کرنا ہے، اس کے بعد آگے شروع ہوگا۔ اسی لیے پہلی نبوت بھی لطیفہ قلب کی آئی، دین یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کا فنکشن کیا ہے؟ جتنی بھی عبادات اور ان کی قبولیت ہے اس کا تعلق قلب سے ہے۔ جس طرح نماز ہے، حدیث شریف میں آیا کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ اگر نماز میں قلب شامل نہیں ہے تو نماز کا کوئی وجود ہی نہیں۔ دعائیں ہیں، اللہ تک پہنچانے کی جو چیز ہے وہ آپ کا قلب ہے۔ دوسرا، سرکار امام مہدی گوہر شاہی نے فرمایا ہے کہ دل جو ہے ایک ٹیلی فون کی مانند ہے۔ آپ کے دل اگر بیدار ہوگا تو آپ کی عبادات، آپ کی تلاوت، آپ کی نعتیں اوپر پہنچائے گا دل، اور اللہ کی طرف سے اگر کوئی پیغام اللہ نے بھیجنا ہوا تو اللہ دل کے اوپر پیغام بھیجے گا۔ مومن ہوا تو القا کہلائے گا، ولی ہوا تو الہام کہلائے گا، نبی ہوا تو وحی کہلائے گی، مرسل ہوا تو وحی کہلائے گی، نبی ہوا تو صحیفہ کہلائے گا۔ تو دل کا کام ایک ٹیلی فون آپریٹر کی طرح ہے، یہ آپریٹ کرتا ہے کانورسیشن کو بٹوین مین اینڈ گاڈ۔ لطیفہ روح جو ہے یہ آپ کی حقیقت ہے۔ پھر لطیفہ خفی ہے، اس کا تعلق ہے عالم احدیت کے پردے سے۔ لطیفہ سری ہے، یہ جو اللہ کے راز ہیں ان کو جاننے میں مددگار ہوتا ہے۔ لطیفہ اخفا جو ہے
اس کا تعلق بھی جو ہے اللہ کے جو تخت اور تاج ہے اس سے ہے۔ لطیفہ اخفا کا جو ظاہر میں بھی فنکشن ہے، زبان کو بلوانے کے لیے کام آتا ہے، اور باطن میں بھی فنکشن ہے، بغیر زبان کے بھی لطیفہ اخفا بول سکتا ہے، اور جن کے اخفا جاری ہیں، منور ہیں، وہ سن بھی لیتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب لطیفہ ایک رہ گیا ہے سر کا، لطیفہ انا۔ اس کا کام صرف اور صرف اللہ کو دیکھنا ہے، اس کو بیدار کرنا ہے۔ اس کے اوپر 3 پردے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 3 پردے ہیں، اس میں سے جو ہے ایک پردہ جو ہے وہ ظلمت کا ہے، ایک پردہ جو ہے وہ شیطان کا ہے۔ ظلمت کا مطلب ہے کہ اندھیرا چھایا ہوا ہے، اس کے اوپر نار چڑھی ہوئی ہے، ایک پردہ یہ ہو گیا، ایک ظلمت کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ بیدار ہو جاتا ہے لطیفہ نور سے، تو بس نور ہی نور ہوتا ہے چاروں طرف، نور کچھ نظر نہیں آتا ہے سوائے نور کے۔ جو یہاں تک پہنچ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نور ہے، لیکن کوئی مرشد کامل مل جائے اور ان کو آگے بھی لے جائے تو پھر اس لطیفہ انا کے ذریعے اللہ کا دیدار بھی ہو جاتا ہے۔ جثے کی حقیقت کیا ہے؟ جثہ جو ہے وہ آپ کے لطائف کی اولاد ہے، سمجھ گئے؟ قلب کے جثے نکلتے ہیں، نفس کے 4 جثے نکلتے ہیں، قلب کے 3 جثے نکلتے ہیں، اور روح کے 2 جثے ہیں۔ اس طرح یہ کل 9 جثے ہیں، 7 لطائف ہیں، تو 16 مخلوقیں آپ کے جسم کے اندر بند ہیں۔ اگر آپ نے ان کو بیدار کر کے ان کی پرورش کر لی تو آپ 16 مقامات پر، بلکہ 17 مقامات پر جسم سمیت ایک ہی وقت میں موجود ہو سکتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ اس کی تفسیر ہے۔ اور طفل نوری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب 7 دفعہ اپنے حسن کو دیکھ کے جنبش کھائی تھی، تو ہر جنبش پہ نور برآمد ہوا، اس نور کو مجسم کیا تو وہ ایک روح بن گئی، اس کو طفل نوری کہتے ہیں۔ یہ طفل نوری ہو گیا۔ آگے کوئی سوال ہے تو پوچھ لو۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.